یہ بات ہے 1914 کی، جب ایک 8 سالہ بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تب اس نے 4 ٹائروں پر چلنے والی ایک گاڑی دیکھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر یہ بچہ بہت حیران ہوا کہ دنیا میں ایسی مشین بھی ہے جو خود چلتی ہے۔ بس وہ دن تھا۔ پھر اس بچے کو گاڑیوں میں دلچسپی ہوئی۔ اس بچے کا نام تھا ہونڈا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر اتنا بڑا بزنس کرے گا اور اس کا نام ہر گاڑی پر نظر آئے گا۔ جہان علم کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 1906 میں جاپان میں پیدا ہونے والا ایک مڈل کلاس بچہ۔ اس بچے کا والد لوہار تھا اور فالتو ٹائم میں سائیکلیں ٹھیک کرتا تھا۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے مر چکے تھے۔ ہونڈا اپنے ماں باپ کی آخری امید تھی، لیکن ہونڈا کو پڑھائی میں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ہونڈا کے والدین پریشان تھے کہ ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ ہی جاہل رہ گیا تو وہ بڑا ہو کر اس دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا۔ لیکن ہونڈا کو اس کے باپ کے کام میں کافی دلچسپی تھی، لیکن اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ اسی دلچسپی کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بننے والا ہے۔ ہونڈا جب 16 سال کا تھا تو وہ گھر سے نکلا اور ٹوکیو پہنچا۔ ٹوکیو میں پہنچ کر اس نے ایک ورک شاپ پہ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ورک شاپ سے اسے جاب مل گئی۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب اس ورک شاپ کے مالک نے اس سے صرف صفائی ستھرائی کا کام لینا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ ہونڈا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن آخر وہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ اپنے گھر، ماں اور باپ کو چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا۔ دوسری طرف اس سے مشکل کام کروایا جا رہا تھا۔ گھر والوں کے سامنے وہ نہیں جا رہا تھا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ناکام ہو کر گھر واپس آ رہا ہوں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہونڈا 2 مہینے تک وہیں کام کرتا رہا۔ کئی مہینوں کے بعد ہونڈا کے مالک نے اس سے ورک شاپ کے کام لینا شروع کر دیے۔ یہ بات ہونڈا کے لیے بہت خوشی کی خبر تھی اور اسے اس کام میں دلچسپی بھی تھی، اس لیے وہ ان چیزوں کو آرام سے سمجھ جاتا تھا اور چند مہینے میں ہی وہ ہر گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے بارے میں جان چکا تھا۔ وہ اگلے کئی سالوں تک گاڑیوں کا کام کرتا رہا اور اپنا ایکسپیرینس بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے ایک اور شاپ اوپن کی اور یہ برانچ ہماتاسو شہر میں تھی اور اس شاپ کو ہونڈا کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد ہونڈا ایک اچھا میکینک اور ڈرائیور بن چکا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ایک سپورٹ کار بنائی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ جاپان کے ہائیسٹ ریکارڈ بنا۔ ہونڈا کے مالک کے دل میں ہونڈا کے بارے میں عزت اور بڑھ گئی۔ 1936 میں ہونڈا کا ایک خطرناک حادثہ ہوا۔ اس میں اس کی جان تو بچ، لیکن اس کا ایک بازو فریکچر ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتے نظر آ رہی تھی۔ اب وہ گاڑیوں کا کام نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی سپورٹ ریس کر سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی کھولی۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، لیکن ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کمپنی کو چلا سکے۔ وہ دن کو اپنے مالک کے ساتھ کام کرتا تھا اور رات کو اپنی کمپنی کے لیے علیحدہ انجن بناتا تھا۔ اور کئی مہینے گزرتے گئے، لیکن ہونڈا کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہونڈا نے اپنے بنائے ہوئے انجن ٹویوٹا کمپنی کو دیے۔ ٹویوٹا نے اس انجن کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ خبر ہونڈا کے لیے بہت بری تھی۔ اور پھر ہونڈا نے 3 سال جاپان کی کئی بڑی کمپنیوں میں لگائے اور بہت سارے نئے تجربے کیے۔ اور پھر 3 سال کے بعد ہونڈا نے ایک اور اپنا نیا انجن بنایا اور یہ انجن بہت ساری کمپنیوں کو پسند آئے۔ یہ دیکھ کر ہونڈا کو بہت خوشی ہوئی اور ایک بار پھر ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر آئے، لیکن یہ خوشی کی خبر چند مہینوں کی تھی اور 1941 میں جاپان اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں جاپان بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں ہونڈا کمپنی پر اٹیک ہوا اور ایک راکٹ میزائل ہونڈا کمپنی پر آ گرا اور ہونڈا کمپنی پوری طرح برباد ہو گئی۔ اور پھر جب ہونڈا نے اپنے ملک کی بربادی دیکھی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اور پھر ہونڈا نے کئی سالوں کے بعد ایک سائیکل میں انجن فٹ کیا جو لوگوں کو بہت پسند آیا۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے نام کا لوگو اپنے کامیاب سائیکل پر لگایا۔ ہونڈا نے لوگوں سے ایڈوانس پیسے لیے اور انہیں سائیکلیں تیار کر کے دینا شروع کر دیں۔ پھر ہونڈا نے ایک موٹر سائیکل بنائی
جو فل پیٹرول پر چلتی تھی۔ یہ جاپان کے لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس موٹر سائیکل کو سپر ہب کا نام دیا گیا۔ 1958 میں ہونڈا نے ایک سپورٹ بائک بنانے کا فیصلہ کیا اور 1962 میں ہونڈا کی بنائی ہوئی سپورٹ بائک نے دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین بائک کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد ہونڈا کا نام پوری دنیا میں چھا گیا۔ بس وہ دن تھا کہ ہونڈا کی زندگی بدل گئی۔ ہونڈا لاکھوں اربوں ڈالرز کا مالک بن گیا۔ آپ کو ہونڈا کا کون سا ماڈل سب سے زیادہ پسند ہے؟ کومنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچ۔